اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آج تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے چوتھے پارے کا، اور سورۃ آل عمران کا 12واں رکوع۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہو تم بہترین امت جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ اب یہاں پر یہ جو ہماری فضیلت ہے، میں آپ کو پہلے بتاتا آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت جو ہے جب چھن گئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، اس پر انہوں نے ناشکری کی، تو یہ والی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو کہ ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، ہدایت کے لیے۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا نیکی کا حکم دیتے ہو اور روکتے ہو برائی سے۔ وتؤمنون باللہ، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے۔ منہم المؤمنون، ان میں سے بعض جو ہے مومن ہیں، اہل کتاب میں سے بعض مومن ہیں۔ واکثرہم الفاسقون، اور ان میں سے اکثر جو ہے نافرمان ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ چیز بیان کی گئی کہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے اکثر جو ہے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایماندار بھی ہیں، لیکن ان بعض جو ہے ایماندار بھی ہیں لیکن جو اکثریت ہے وہ جو ہے فاسق ہے، نافرمان ہے۔ لن یضرکم الا اذن، کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا سوائے سزانے کے۔ یہاں پر جو ہے اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کو صرف کچھ نہ کچھ تکلیف دے سکیں گے، وہ آپ پر جنگ کر کے آپ پر غالب نہیں آ سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ آپ سے جنگ لڑیں گے یا آپ سے جنگ و جدال لڑیں گے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یعنی ان کو شکست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی دی ہے، تو جیسا کہ سچ ثابت ہوئی، جتنی بھی جنگیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں انہوں نے ہمیشہ ہی جو ہے کبھی بھی کوئی ایک جنگ نہیں ہے جو اہل کتاب کے ساتھ ہوئی اور وہ جیتے ہیں اس میں۔ تو جتنی بھی بڑی فوج کیوں نہ ہو، آپ کو اگر حضرت خالد کا وہ جو سریہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تعداد میں کتنا کم تھا اور آگے کتنی تعداد تھی، تو حضرت خالد بن ولید جو ہیں پھر بھی اپنی حکمت عملی کی وجہ سے کس طرح یعنی کہ ان پر اہل کتاب پر کس طرح غالب آئے۔ تو یہ اسلام جب اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے تو ہمیں ایک عجیب سی یعنی فیلنگ آتی ہے، یار کیسے پاسبل ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہم یہ آیت پڑھتے ہیں وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر لڑیں گے تمہارے ساتھ تو پھیر دیں گے تمہاری طرف اپنی پیٹھیں اور بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی امداد نہ کی جائے گی۔ اب جب فضیلت جو ہے امت محمدی کو حاصل ہو چکی ہے، یہ شرف جو ہے امت محمدی کو حاصل ہو چکا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے ان سے یہ فضیلت جو ہے چھن چکی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جو ہے ان کو کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مسلط کر دی گئی ہے ان پر ذلت و رسوائی جہاں کہیں یہ پائے گئے، بجز اس کے کہ اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے کہیں پناہ مل جائے۔ وباءم بغضب من اللہ، یہ مستحق ہو گئے ہیں غضب الہی کے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی ان سے کوئی جنگ وغیرہ ہو اور جہاں کہیں پائے جائیں جنگ کی حالت میں، تو یہاں پر مگر یہ کہ اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے یا کوئی مسلمان جو ہے اسے پناہ دے دے تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں تو جب اگر ان پر ذلت و رسوائی جو ہے لازمی یہ مسلط کر دی گئی، مگر یہ ہے کہ وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کا دروازہ کھول دیا ہے وہ اس ذلت و رسوائی سے نکل جائیں گے، اور جن کو یعنی کہ جو لوگ جو ہیں جن کو مسلمانوں نے یعنی کہ پناہ دی ہے وہ بھی اس ذلت و رسوائی سے نکل جائیں گے اور یہ مستحق ہو گئے ہیں غضب الہی کے۔ ضربت علیہم المسکنۃ، اور مسلط کر دی گئی ہے ان پر محتاجی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ محتاجی ان پر یہ اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور قتل کیا کرتے تھے انبیاء کو ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بے باکی اس لیے تھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ لازمی یہ چیز بتایا گیا کہ یہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قدر نہیں کی، انہوں نے انبیاء کی قدر تو کیا کرنی، انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ تو یہ ہمیں لازمی چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک ایک فرمان سر تسلیم خم سے ماننا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے، کہ نہ کہ ہم اس آیت کے مصداق بن جائیں، نہ فرمان میں سے بن جائیں جو کہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء کے تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، سب یکساں نہیں اہل کتاب سے ایک گروہ حق پر قائم ہے۔ یتلون آیات اللہ، یہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی، اناء اللیل وہم یسجدون، آیتوں کی رات کے اوقات میں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں، اس پر وہ گرے وزاری کرتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ یہ وہ انبیاء کو جو ہے نہ حق قتل کرتے ہیں، نہ کہ وہ سازشیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں گے کہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو کیا گیا سجدہ جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے اور بہت زیادہ پسند ہے۔ یؤمنون باللہ، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخری، اور روز آخرت پر،
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنکر اور منع کرتے ہیں برائی سے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، وَأُولَٰئِکَ هُم مِّنَ الصَّالِحِینَ اور یہی لوگ نیک کاروں میں سے ہیں۔ یہ ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو کہ اہل کتاب میں سے کچھ مسلمان ہیں، ان میں سے وہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور منع کرتے ہیں برائی سے اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں، اور اس طرح کے جو اگر اہل کتاب میں سے ہیں وہ حق پر ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يَكْفُرُوهُ واللہ علیم بالمتقین اور جو یہ کریں گے نیک کاموں سے تو ہرگز انکار نہ کیا جائے گا اس کار خیر کا، اور اللہ جاننے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھر، اور وہ دوزخی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر جنہوں نے کفر اختیار کر دیا، جتنا مرضی وہ فراٹ ہے، جتنا مرضی وہ بڑا چودھری ہے، جتنا بڑا اس کے پاس دنیا میں پلازے چلاتے ہیں، بڑے بڑے یعنی پلاٹ ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر اگر اس نے ایمان نہیں لے کر آیا اور اس کو مسلمان نہیں ہوا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو ہمیں ابدی زندگی جو ہے جس میں کبھی موت نہیں آئے گی اس کی تیاری کرنی چاہیے، وہ ہماری ذلت والی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ہمارا ایک ٹائم پیریڈ ہے، پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، جس طرح کہ ایک فصل گندم ہوتی ہے، وہ پہلے بیج ڈالتے ہیں، جب وہ بڑی ہوتی ہے کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد وہ پک جاتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عارضی زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری ابدی زندگی ہے وہ اچھی ہو سکے، نہ کہ یہ ہو کہ ہم آخر میں عذاب الہی کے مستحق ٹھہریں۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اور اس دنیاوی زندگی میں ایسی ہے جیسے ہوا ہو اس میں سخت ٹھنڈک ہو، اور لگے وہ اگر ایک قوم کے کھیت کو جنہوں نے ظلم کیا ہو اپنی نفسوں پر، پھر فنا کر دے اس کھیت کو، وما ظلمهم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولکن انفسهم یظلمون لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہمیں پورے رزلٹ مل رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے بلکہ اس میں ہمارا خود کا قصور ہے، اور ہم خود ہی یعنی کہ اس میں اس کے قصور وار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف کو پسند فرماتا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ وہ تو رحمت بھی کرتا ہے۔ ہم ہی اپنے آپ پر کچھ رحمت نہ کریں، اپنے ہی ہم خیال نہ کریں تو کسی نے ہمارا پھر کیا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو نہ بناؤ اپنا رازدار غیروں کو، لا یعلونکم خبالا وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہاری خرابی پہنچانے میں، ودوا ما عنتم وہ پسند کرتے ہیں جو تمہیں ضرر دے۔ تو یہاں پر بہت ہی یعنی کہ غور طلب آیت ہے، ودو وہ پسند کرتے ہیں، ما عنتم جو تمہیں ضرر دے، قد بدت البغضاء من افواہہم ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہوں سے یعنی زبانوں سے، وما تخفی صدورہم اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے، اکبر وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، یعنی کہ یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے کہ جو تمہیں ناپسند ہے وہ ان کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ چیزیں ان کو زیادہ پسند لگتی ہے، لیکن اگر ان کے سینوں کی بات کی جائے تو وہ اس میں زیادہ ان کی یعنی کہ اس میں وہ کینہ رکھتے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے صاف صاف بیان کر دی تمہارے لیے اپنی آیتیں اگر تم سمجھدار ہو۔ اب یہاں پر اس آیت میں ہمیں غور کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ، اے ایمان والو نہ بناؤ رازدار غیروں کو۔ اب بطانۃ کا یہاں پر بطانۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں، لغت میں بطانۃ کسے کہتے ہیں؟ بطانۃ کہتے ہیں کپڑے کے اندر والے حصے کو، ایک یہ والا کپڑے کا ظاہر ہے، ایک یہ والا کپڑا ادھر سے جو چھوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بطانۃ، یعنی کہ اپنے اندرونی معاملات میں تم کسی غیروں کو کیا کرو، رازدار نہ بناؤ غیر مسلموں کو۔ ہم اگر دیکھیں، اگر ادھر نظر دوڑائیں ہماری پیچھے سلطنت عثمانیہ جو ہے، اگر اس کا احوال مطالعہ کریں تو وہ کس طرح ختم ہوئی۔ یہی تھا کہ ان کے جتنے بھی بڑے بڑے عمرا مشیر تھے انہوں نے اپنا رازدار جو ہے غیروں کو بنایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ سلطنت جو ہے کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی، ورنہ دیکھا جائے اس کی ہسٹری 650 سال اس نے حکومت کی۔ یہ واحد اسلامی ریاست ہے جس نے کتنی 6 صدیاں 6.5 صدی اس نے حکومت کی مسلمانوں پر۔ تو بعد میں جو وہ ختم ہوئی، ذلت کا شکار ہوئی، اور وہ ختم ہوئی جس وجہ سے وہ یہی تھا کہ انہوں نے غیروں کو وہ کیا کیا ہوا تھا، اپنا رازدار بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اگر ہم نے کسی کو رازدار بنانا ہے تو مسلمان کو بنائے، مسلمان جو مرضی ہو جائے، لیکن یہ کم از کم ہمیں کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو غیر مسلم کو نہیں سونپنے والا۔ وہ اپنے مسلمان بھائی کو خود سے چھوٹی موٹی تکلیف دے سکتا ہے، لیکن وہ اتنی تکلیف نہیں دے گا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو دوسرے غیر مسلم کے ہاتھ میں چھوڑ دے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں اگر رازدار بنانا ہے تو اپنوں کو بنائے، نہ کہ غیروں کو، کیونکہ وہ نہ کسر اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے کی، وہ پسند کرتے ہیں جو تمہیں ضرر دے، ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہوں سے، اور چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے، جو کچھ چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور ہم نے صاف صاف بیان کر دی تمہارے لیے اپنی آیتیں اگر تم سمجھدار ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ جب آخر میں اکثر آیات میں اللہ تعالیٰ نے افلا تعقلون افلا تتدبرون افلا تتذکرون یہ والی آیتیں فرمائی ہیں، ہمیں یہ سوچنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ کم از کم میں نے تمہیں عقل دی ہے تو اس کو استعمال کرو، اگر اس کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم جو ہے ذلت کا شکار ہوں گے۔ اب یہ چیزیں اتنا اچھا اصول بتا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس پر لازمی سوچو گے کہ اپنا جو رازدار ہے وہ غیروں کو نہیں بناؤ گے۔ ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم، سنو تم وہ ایک پاک دل ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کے وسعت دل کی بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمان تو ایسا ہے کہ وہ غیروں سے بھی محبت کرتا ہے، تو وہ تو غیر مسلم کے بھی احساسات کو وہ اس کا بھی پاس رکھتا ہے۔
ولا یحبونکم، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں اگر سے، ولا یحبونکم، اور وہ ذرہ بھر محبت نہیں کرتے تم سے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم مانتے ہو سب کتابوں کو، ہم سب کتابوں کو مانتے ہیں، ہمیں کسی کتاب کا انکار نہیں ہے، کیوں؟ ہم محبت کرتے ہیں اس رب سے، اور اس رب کی طرف سے جو کتاب جس طرح نازل ہوئی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہماری اس تصدیق کو وہ یعنی کہ بیان فرما رہے ہیں، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم مانتے ہو سب کتابوں کو، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور جب وہ تم سے تنہا ہوتے ہیں، جب تم سے اکیلے ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں کہ یار ایک ہی گل ہوگی نا، آج ایمان لے کے آنا پائے گا، آج ایک گل کرنی پائے گی، منہ ہور دلوں ہور، یہ چیزاں پر وہ انگلیاں چباتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے حبیب آپ فرما دیجئے مر جاؤ اپنے غصے کی آگ میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کا۔ ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اگر پہنچے تمہیں کوئی بلائی تو بری لگتی ہے انہیں، تمہیں اگر کوئی بلائی پہنچتی ہے، مسلمانوں کو اگر کوئی بلائی پہنچتی ہے تو ان کو بڑا خوشی ہوتی ہے، ہاں ہاں بہت خوشی کا کام ہے جناب، مسلمانوں نے بڑی تکلیف ہوئی کہ آج سانو بڑی خوشی ہوئی، بڑا وہ اٹھ کے بڑی بلا کے وہ بولتے ہیں، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی پہنچے کوئی برائی کوئی تکلیف تو وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں ان کا فریب کچھ بھی۔ ہمیں ایک چیز بتائی گئی ہے کہ ہم اگر تقوی اختیار کریں اور صبر اختیار کریں تو یہ جو اہل کتاب ہے، یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ، نہ تمہیں کچھ بھی ضرر پہنچا سکیں گے، كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کے کچھ بھی جتنے بھی یہ فریب کرتے ہیں، جتنی بھی یہ دھوکے دہیاں کرتے ہیں، ہم اگر صبر کریں اور اس میں اللہ سے ڈرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کے جو یہ فریب کاریاں ہیں اس سے ہمیں نجات کے بہت بڑے بڑے حال یعنی کہ ہمیں بتائے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یار تم جو یہ چیزیں کرتے ہو تم یہ کیوں نہیں کرتے۔ اب یاد رکھیں کہ ایک شخص کو جو ان کے سب اعمال پتہ ہے، مثال کے طور پر دنیاوی زندگی میں اگر ہمیں کسی کے دشمن کے اعمال پتہ ہیں اور ہمارا وہ دوست ہے جو کہ جس کا وہ دشمن ہے، ہم اس کو بتائیں یار وہ اس طرح کرتا ہے، اس کی یہی عادات ہیں، وہ یہی کرتا ہے، تو اس کے لیے فائدے مند ہوں گی یعنی کہ یہ چیزیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جو کہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، تو پھر ہمیں یہ جو اصول بتائے گئے ہیں یہ واقعی حقیقی ہیں۔ ہم اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں فرمایا کہ وہ تم پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکیں گے۔ وہ مسلمانوں کے بارے میں جب وہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، اس کتاب کو مانتے رہے، جب تک اس وقت تک نہ عیسائی نہ یہودی مسلمانوں پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکے۔ جب یہودی ہم پر ابھی ہسٹری میں پیچھے ہم پر غالب آ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ہم اصولوں سے انحراف کرتے ہیں، جس طرح کہ لا تتخذوا بطانۃ، کہ جب سلطنت عثمانیہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اصول بیان فرمایا تھا کہ اپنے جو راز اندر کے راز ہیں ان کو غیروں کو نہ بتاؤ، جس وجہ سے تم یعنی کہ ذلت کا شکار ہو جاؤ گے، پستی کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہمیں قرآن کے ایک اصول کا اگر ہم پاس رکھ لیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن جو ہے ہمیں دنیاوی زندگی میں بھی بادشاہی اور بہترین زندگی دیتا ہے، ہمارے معاشرے کو پاک صاف رکھتا ہے، ہمارے معاشرے کو اتنے بہترین اصول مہیا کرتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یار ہمارا معاشرہ، اب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یار ہماری جو اولاد ہے وہ کس طرح اچھی پروان چڑھے گی، اور ہم ان اصولوں کو پیش نظر یہ رکھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم اتنے یعنی کہ ہماری تربیت اتنی اچھی اگر نہیں ہوئی تو ہمارے بچے جو ہیں وہ کتنے یعنی کہ تربیت ان کی کس طرح ہوگی، وہ کتنی یعنی کہ پستی کا شکار ہوں گے، ان کی تربیت کتنی یعنی کہ بد ہو جائے گی، وہ کتنی غلط تربیت ہوگی۔ تو ہمیں یہ چیز لازمی نوٹ کرنی چاہیے کہ ہم اگر قرآن پر عمل کرتے رہے تو وہ سب کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ تو ہمیں سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنی نسل کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں رکھیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔